अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर और फिर इसके साथ साथ यानी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो बयान या फिर हम ये कहें कि इंटरव्यू में सवाल पर जो उन्होंने जवाब दिया, और फिर उसके साथ साथ एक इंटरव्यू के अलावा दीगर भी, यानी कि अगर हम राइटर्स की बात करें तो उसमें भी उन्होंने जो उनसे सवाल किया गया तो उस पर जो उन्होंने जवाब दिया। और सिंगापुर में जिस तरह से मुनक्कदा शिंग्रेला डायलॉग समिट जो चल रहा है, तो इसमें वो शिरकत के लिए गए हुए थे और फिर इसी दौरान उन्होंने बात करते हुए जो यानी कि जो हमारे जेट्स हैं उसके गिराए जाने के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उस पर जो कुछ भारतीय मीडिया तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इंटरनेशनली वेस्टर्न मीडिया में, और नॉट ओनली वेस्टर्न मीडिया बट अगर हम साउथ एशिया में भी अगर देखें तो इस पर जो तबसरे चल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा एक ऐसा हम कह सकते हैं कि टकराव था जिस पर दुनिया नज़र रखी हुई थी। एक जानिब भारत एक ताकतवर मुल्क और दूसरी जानिब यानी पाकिस्तान, और फिर साथ ही साथ दोनों ममालिक भी जौहरी ताकतें। तो वो जो ऑपरेशन भारत ने किया, इस ऑपरेशन को काफ़ी अहमियत दी जा रही थी और दुनिया की नज़रें इस पर लगी हुई थी। और उसके बाद जो कुछ सूरत हाल हुई और उसके साथ ही 7 मई को हमला किया गया था, ऑपरेशन किया गया था, और फिर 10 मई को फिर साथ ही साथ यानी सीज़ फायर भी किया गया। तो इस पर बहुत सारे सवालात मुल्क के अंदर से भी उठे, मुल्क के बाहर से भी जो है इस पर चर्चाएं हुई, और इसके साथ साथ नुकसानात की बात की गई। तो नुकसानात पर जो हमारा इब्तदाई जो मौक़िफ़ था उसके साथ साथ अभी तक का जो मौक़िफ़ है, चाहे वो वज़ीर ख़ारजा हों, वज़ीर दिफा हों, हमारे फ़ौजी सरबराहान हों, चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो या फिर चीफ़ ऑफ एयर मार्शल हों, इनकी जानिब से जो बयानात सामने आए तो इसमें थोड़ा सा तज़ाद रहा। इस पर मीडिया ने कुछ बात की, कुछ बात नहीं कर सके, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम यकीनन बड़े मोहतात रहते हुए, एहतियात के साथ, क्योंकि बहुत सारे बहुत कुछ कह जाते हैं तो उस पर कोई जो है उस पर जो है कोई यानी एक्शन नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ में से बहुत ही थोड़ा अगर कोई कुछ कहने की कोशिश करता है तो आज सूरत हाल कुछ ऐसी बनी हुई है जिसकी मिसाल हम ये कह सकते हैं कि दी हिंदू की बात अगर हम करें तो दी हिंदू ने इसी हवाले से जो आज हमारे CDS कह रहे हैं उसी हवाले से एक यानी प्लेन के क्रैश होने की खबर उसने चला दी थी। प्लेन से मुराद ये जेट के यानी तबाह होने के हवाले से। उसके फौरी बाद उसने माफ़ीनामा भी यानी जारी कर दिया था। अब सवाल ये होगा कि क्या फिर एक मरतबा इस बयान के बाद फिर वो यानी और एक माफ़ीनामा जारी करेंगे कि नहीं, हमारी वो जो खबर थी वो दुरुस्त थी और हमने जो माफ़ी मांगी वो जो है वो गलती थी, अब फिर से हम माफ़ी पर माफ़ी मांगते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल जो बयान सामने आया है, और इसके साथ साथ एयर मार्शल चीफ अमरप्रीत सिंह उन्होंने भी जो कहा था, उनके भी सवालात ये हैं। पहले मैं थोड़ा सा उस पर जो है रोशनी डालूं कि फ़िलहाल जो कुछ बात चल रही है, यानी एयर मार्शल चीफ जिन्होंने जो उनकी बात के जो माखुजात जो बने, जो पॉइंट्स बने, एक सिंगल प्रोजेक्ट भी वक्त पर मुकम्मल नहीं किया गया। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ये जानते हुए भी कि वो वक्त पर मिल नहीं यानी मुकम्मल नहीं होंगे। कोई ऐसे वादे क्यों किए जाएं जिनकी तकमील नहीं हो सकती। हमें अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं यानी माहिर प्रोफेशनल, और एयर पावर के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। ये सलमान खान का डायलॉग क्यों बोला इन्होंने, और इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इब्तिदा में अगर हम देखें तो हमारे एयर मार्शल AK भारती, उन्होंने कहा था कि जंग में नुकसान होते हैं। जब उनसे सवाल किया गया था नुकसान क्या हुआ, क्या चीज़ हुई, तो उन्होंने कहा कि ये कोई बात नहीं है, क्योंकि जब कॉम्बैट होता है तो फिर उसमें नुकसानात होते हैं। उन्होंने इनकार भी नहीं किया था। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि बहरहाल मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार MM माजिद साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। लेकिन इससे पहले कि हम मौजूद मेहमान से बातचीत का आगाज़ करें, फिर नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो पर भी हम जाएंगे, दीगर जो अहम खबरें और सुर्खियाँ बनी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। नरेंद्र मोदी रोज़ाना की बुनियादों पर अब ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर अपने खिताब कर रहे हैं। मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये ख़त्म नहीं किया गया। आज मोदी ने कहा कि दहशतगर्दों के जरिए अगर प्रॉक्सी वॉर किया गया तो घर में घुसकर मारेंगे।
मोदी ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि पाकिस्तान में 3 बार घुसकर इन्हें मारा गया। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि अब दहशतगर्दों के जरिए प्रॉक्सी वार नहीं चलेगा, अगर ऐसा हुआ तो इन्हें घर में घुसकर मारेंगे। भोपाल में मुनक्किदा महिला शक्तिकरण महासम्मेलन को मुखातब करते हुए अपने 40 मिनट के खिताब में मोदी ने कहा कि जो भी दहशतगर्दों की मदद करेगा उसको भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब अगर वो गोली चलाएंगे तो इसका जवाब गोले से दिया जाएगा। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि दहशतगर्दों ने भारत की नारी शक्ति को ललकारा है। ये चैलेंज दहशतगर्दों के आखाओं के लिए मौत बन चुका है। मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क का अपना सबसे बड़ा कामयाब ऑपरेशन बन चुका है। मोदी ने कहा कि ऑपरेशन में बीएसएफ ने अपना बड़ा रोल अदा किया और बिलखुसूस बीएसएफ की जो नारी एहलकार हैं, तो उन्होंने कहा कि बीएसएफ की बेटियों ने सरहद पर मोर्चे संभाले और सरहद पार से होने वाली फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना है। हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ का इस ऑपरेशन में कितना बड़ा रोल रहा है। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी, मोर्चा संभाल रही थी। उन्होंने सीमा पार से होने वाली फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर दुश्मनों की पोस्टों को ध्वस्त करने तक बीएसएफ की वीर बेटियों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है। साथियों, आज दुनिया राष्ट्र रक्षा में भारत की बेटियों का सामर्थ्य देख रही है। और एक जानिब मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, बीजेपी की कौमी सदर बार बार घर में घुसकर मारने और दहशतगर्दों को सबक सिखाने, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं, और दूसरी जानिब भारत की तीनों अफवाज के सरबराह चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस जनरल चौहान ने पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन के दौरान 6 यानी जेट तैयारे मार गिराए जाने से मुताल्लिक पूछे गए तल्ख सवाल के जवाब में कहा कि अहम यह नहीं है कि कितनी तादाद में लड़ाका तैयारे गिराए गए हैं, बल्कि अहम यह है कि क्या वजूहात रहीं जिसके नतीजे लड़ाका तैयारे गिरे। ब्लूमबर्ग के सहाफ़ी से टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए जनरल चौहान ने पाकिस्तान की जानिब से भारत के यानी 6 जेट फाइटर्स गिराए जाने से मुताल्लिक किए गए सवाल के जवाब में कहा कि कितने जहाज गिरे हैं ये अहम नहीं, बल्कि अहम यह है कि क्यों जहाज गिरे हैं, ताकि इंडियन आर्मी अपनी हिकमत अमली को बेहतर बना सके और दोबारा यानी जो उसका हदफ है उसको यानी तकमील किया जा सके, निशाना बनाया जा सके। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Why they were. The good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. General, there's still one unanswered question since
آپ کو بتا دیں کہ اسی کے ساتھ یعنی اپوزیشن کی جانب سے بھی مسلسل سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں مودی سرکار سے، چاہے وہ جنگ بندی کا معاملہ ہو، چاہے وہ یعنی آپریشن سندور میں تو یقیناً فوجی بھائیوں نے جو کچھ کیا انہوں نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مودی سرکار کی جو پالیسی رہی ہے اور جس طرح سے جنگ بندی کی گئی، جس میں ڈونالڈ ٹرمپ نے جو ہے یعنی کس طرح سے اپنا دعویٰ کیا، اس پر مسلسل کانگریس کی جانب سے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران سابق فوجی عہدیدار وہ کانگریسی لیڈر کرنل روہت چودھری نے مودی حکومت کی جانب سے اچانک جنگ بندی پر سوال کھڑے کیے۔ واضح ہے کانگریس کی جانب سے جنگ بندی پر مسلسل سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ روہت چودھری نے کانگریس کی جانب سے فوج کے اعزاز میں منعقدہ جے ہند سبھا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن سندور انجام دیا گیا اور ہماری افواج نے کمال کرتے ہوئے تمام اپنے نشانوں کی تکمیل کی۔ ہماری افواج پاکستان کے ٹکڑے کرنے جا رہی تھیں، لیکن اچانک 10 مئی کو فوج کے قدموں کو روک دیا جاتا ہے اور ٹرمپ کے ذریعے جنگ بندی ہم پر تھوپ دی گئی، جبکہ ہم کو یہ کسی صورت منظور نہیں۔ ساتھیوں، آپ نے پچھلے ایک مہینے کے اندر دیش کے اندر دیکھا کہ کس طرح سے 22 اپریل کو پہلگام کے اندر چن کر 40 منٹ تک نرسنہار کیا جاتا ہے۔ کانگریس پارٹی نے، راہل گاندھی جی نے، کھڑگے جی نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کو ترنت بلایا اور کہا کہ ہم ان آتنکوادیوں کو اور آتنکوادیوں کے آقاؤں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں اور سرکار کا پورا سہیوگ کرتے ہیں کہ ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، نیست نابود کیا جائے۔ کانگریس پارٹی نے ایک جٹ ہو کر اپنی سرکار کو، بھارتی سیناؤں کے اوپر وشواس جتایا، پوری اپوزیشن ایک ساتھ تھی۔ اس کے بعد کانگریس پارٹی نے 3 ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کی اور ایک جٹتا دکھائی اپنے بھارت کی سینا، سینکوں اور سرکار کے ساتھ کہ ان پاکستان کے جو منصوبے ہیں ان کو کرارا جواب ملے۔ آپ سندور ہوا، ہماری سیناؤں نے کمال کا کام کیا، ایئر فورس نے، آرمی نے، نیوی نے کمال کا کام کیا، جو بھی ان کو ٹارگٹ دیے وہ ٹارگٹ کو دھوست کرنے کا کام کیا، ختم کرنے کا کام کیا۔ 9 ٹارگٹ ان کو دیے اور انہوں نے پی او کے اندر جا کر ان کو دھوست کیا۔ لیکن پولیٹیکل ٹاپ برانچ جو تھی یہ ملٹری آبجیکٹو تھا، اور اس کے بعد جو پولیٹیکل آبجیکٹو تھا، راجنیتک آبجیکٹو، وہ پوری طرح سے کہیں نہ کہیں فیل ہوتا دکھا۔ جس طرح سے آپ سندور کے اندر سیناؤں نے 11 ایئر فیلڈ کو اڑا دیا، تمام فوج جو ہے پاکستان کے ٹکڑے کرنے پہ آمادہ تھی، لیکن 10 اپریل کو ان کے پاؤں کھینچ دیے جاتے ہیں، ان کو روک دیا جاتا ہے اور ایک امریکہ کی دھرتی سے یو ایس سپانسرڈ، ٹرمپ دوارا سپانسرڈ سیز فائر ہمارے اوپر لاگو کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ منظور نہیں تھا۔ دیش انصاف مانگ رہا تھا، سینا تیار تھی، موقع بھی تھا، سما بھی تھا، دستور بھی تھا، لیکن بھارتی سرکار ٹرمپ کے دباؤ میں کمزور پڑ گئی۔ یہ ہمیں قطعی منظور نہیں ہے، یہ قطعی منظور نہیں ہے۔ ساتھیوں، یہ سب ہوا، اس کے بعد آپ سندور ختم ہوا۔ سنا بہرحال سرکار کا کیا کہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری افواج کا کیا کہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا کیا کہنا ہے۔ اب عوام کیا کہہ رہی ہے، وہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال عوام کی جو بات ہے وہ آپ تک پہنچے، یعنی آپ ہی کی بات آپ ہی کے ذریعے، تو پھر اس کے لیے میڈیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میڈیا کتنا آزادی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس آپریشن میں اس کے لیے بھی کیا کچھ ہدایات رہی ہیں، بہرحال اس کا پورا پاس و لحاظ رکھا گیا، پورا سمان کیا گیا، پورے قواعد اور پورے جو رولز ہیں اس کا جو ہے یعنی پالن کیا گیا۔ لیکن اس دوران بھی کچھ نے اپنی پروفیشنل جو ان کی خدمات ہیں اس کا مظاہرہ کیا، کچھ رپورٹس پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال جس طرح سے میں نے ابتدا میں کہا معافی بھی ان کو مانگنا پڑا کیونکہ یہ معاملہ جو ہے سیکیورٹی کا تھا۔ لیکن آج ماجد صاحب جو ہمارے یعنی تینوں افواج کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے جو بیان دیا گیا، اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا ہے، اس بات کا جو ہے وہ نہیں کیا کہ کتنے
लड़ाका तैयारे भारत के मार गिराए गए। उन्होंने कहा कि ये अहम नहीं है बल्कि क्यों गिरे इस पर गौर करना ये जो है ज़रूरी है। और फिर उसके बाद हमने जो है फिर जो है दोबारा से फिर हमने की है उसको जो है रेक्टिफाई करते हुए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही हसास इशू है जी, और इस पूरे मामले में ये पूरा एक कॉन्ट्रडिक्शन है हर एक का, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्पोक्स पर्सन है उनका लीजिए, या हमारे खारजा के जो वज़ीर हैं जयशंकर साहब का लीजिए। खैर मीडिया का तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, वो उनकी दुनिया कुछ और ही रही है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कन्फ्यूजन है एक मानों में, सही क्या है, सही खबर क्या है, और हिंदुस्तान के सरहद से बाहर जाकर कुछ इंकशाफ किया जाता है, क्यों, ये भी एक बड़ा मसला है। दरअसल मैं भी कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैंने भी जो इंटरव्यू CDS के जो इंटरव्यूज़ हैं जी, तो उनके इंटरव्यूज़ के इख्तिसाबात भी मैंने देखे आज, और इसमें बात भी की मैंने, ये मामला असल में क्या है मामला। दरअसल मुझे ये बताया गया, एक फ़ौजी अहदेदार हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनका अहदा भी नहीं बताऊंगा मैं, उन्हें कहा कि 15 दिन लगे ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए। फिर ये कहा गया कि, और आप देखिए जो पहला मीटिंग हुआ ऑपरेशन यानी पहलगाम के बाद, खुद PM साहब गए थे उसमें, कहीं बिहार में रैली करने पर चले गए थे। फिर उसके बाद एक मीटिंग ली उन्होंने, फिर 2 और मीटिंग ली जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वगैरह ये भी थे। फिर फ़ौज को बुलाया, कहा कि आपका इख्तियार है, लेकिन फ़ौज को इख्तियार नहीं दिया गया। एक दबाव, एक प्रेशर, एक जो है नीयत साफ़ होना कोई भी चीज़ के लिए, चाहे आप दोस्ती करो या दुश्मनी करो, क्लियर होना, मुज़ब्ज़ब नहीं रहना। यही वजह है कि पूरे आप आज क्यों भिजाए 7 पार्लियामेंट्री टीमों को, क्यों भिजाए, कहीं भी सपोर्ट नहीं मिली हमको। कोलंबिया तो उल्टा पड़ दिया पाकिस्तान के हवाले से। नहीं, वो तो गए ये लोग कुछ बोलने के लिए, उल्टा वो उन पे मतलब उनके शुरू कर, नहीं बता रहा हूँ कि ये क्यों हुआ है। इनकी सही प्लानिंग नहीं थी, और एकदम रबा रबी में 7 को रात इब्तिदाई हो रही थी 7 की, वो शुरू हो गए, ठीक है, और वहीं झटका लगा असल में। आप देखिए उनका सुनिए, जो है हमारे जो CDS की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यकीनन 7 को हमको झटका, 7 को ही लगा झटका, और कुछ नहीं लगा, उसके बाद नहीं लगा। उसके बाद 2 दिन तक ऑपरेशन रोक दिया गया। आप पूरा देखिए, दोनों भी इंटरव्यूज देखिए, राइटर की भी देखिए आप इंटरव्यूज में, जो बैन सुतूर मैंने ली है, बैन सुतूर में उन्होंने ये एडमिट किया है कि हाँ तैयारे गिरे हैं हमारे, तादाद मैटर नहीं करती, बल्कि 7 को जो नुकसान हुआ उसका हमने जायज़ा लिया, जायज़ा लेने के बाद 10 को किया, हमने निशाने तक मारा। अब ये दावा कि 7 को हमने 9 जगह मारा, फला मारा, ये मारा, ये एक तजाद का मजमा बन गया। तो खैर मैं हमारे मीडिया की जो बातें हुई उसके ऊपर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये आपने अभी एयर चीफ मार्शल का भी जो हवाला दिया। जी हाँ। और एक बात है, सुब्रमण्यम स्वामी का भी इंटरव्यू देखा। जी हाँ, वो भी इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है। इब्तिदा में ही उन्होंने सवाल पे जो है दिया था, कहा कि उन्होंने कहा कि 5 तैयारे गिरे, जिसमें 3 राइफल के थे, एक सुखवी था, और एक कुछ तैयारा नाम लिया उन्होंने। 5 तैयारों की तफसील के साथ दी उन्होंने, ये थे, ये तैयारे थे, और 7 कुछ गिरे पूरे तैयारे। और ये भी कहा कि अब जो राइफल 568 करोड़ में जा रहा था, मतलब मनमोहन सिंह के दौर के, हालांकि ये BJP के MP हैं, वो हालांकि उनकी बात की कोई ऑफिशियल नहीं खैर देखिए, नहीं जो कहा था, नहीं खैर नहीं तस्दीक हो नहीं हो, बात कही तो मैं रेफरेंस के तौर पर कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कहूँगा रेफरेंस के साथ, भाई ये रेफरेंस भी सामने आया है, उसके जरिए मैं अपनी व्यू पॉइंट कर। ये तो 1116 में लेके गए और इसके तरह से, तो ये क्या हो। और जैसा कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी ने ये बात बताई, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अब उनको यानी पूरे उसका तीनों अफवाज की जिम्मेदारी हो गई इनकी। वैसे इंडियन आर्मी के तो चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं और CDS भी हैं। तो इन्होंने ये जो बात बताई कि हमने हमारी गलतियों की तलाफी करने के लिए थोड़ा सा पॉज किया, यानी रुक गए। रुकने के बाद 10 को हमने वो किया और वो सक्सेसफुल रहा। फिर 10 की शाम में जंग बंदिश हो गई।
اور ایک بات جنگ بندی کی، آپ نے ابھی ہمارے عزت میں پرائم منسٹر صاحب کو پیش کیا، جی ہاں، چونکہ کل آپ کا ڈیبیٹ نہیں تھا، تو کل کا ڈیبیٹ، کل کا جو اتر پردیش کا، جی اتر پردیش کا سنیے، اس میں انہوں نے کیا بات کہی. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جنگ کی بھیک مانگی تھی. جی ہاں، آپ سنیے پوری طرح. جی یعنی پتہ نہیں یہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جنگ کی بھیک مانگی تو آپ دے دی ایسی. جی، ایک بھیکاری ہمارا بھیکاری نہیں ہوتا، وہ تو ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا جو معاملہ ہے وہ جو ہے دہشت گردوں کا آقا ہے وہ. تو آپ دان سمجھ کے دے دیے. کیا پارلیمنٹ سے پوچھے، کسی سے پوچھے، یا ڈیفنس کی جو ہماری سیکورٹی جو ہماری جو مجلس ہے اس میں جو کونسل ہے ہماری، کیا اس میں پوچھیں گے؟ تو یہ کہیں نہ کہیں جھول ہے اس کے اندر اور پورا تضاد ہے. اب آپ دیکھیے ایک تضاد اور ایک بتاتا ہوں. جے شنکر صاحب، ایک بریک لے لیں گے، نہیں ایک جے شنکر کا تضاد سن لیجیے گا. پہلے انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور سے پہلے ہم نے ان کو بتا دیا تھا. جی ہاں، پھر جب بوال ہو گیا تو کہا کہ نہیں بعد میں بتایا، آدھے گھنٹے کے بعد بتا. کیا یار، یہ کیسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اب اس وقت ساری قوم کو اٹھنا ہے ان کے خلاف، چونکہ یہ لوگ ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ لوگ ملک کو تقسیم کر دیں گے، بٹوارا کر دیں گے ملک کا، یہ کیونکہ ہم حفاظت نہیں کر پا رہے. اور رائفل جیسا طیارہ جس کی اتنی بڑی قیمت ہے. اس کے بعد بھی اب بھی یہی بات ہے کہ اب بھی جیسے پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ اب یہ یعنی سی ڈی ایس کا بیان آ جائے، چاہے ایئر چیف مارشل کا آ جائے، فوجی سربراہ کی جانب سے کچھ بھی کہہ دیا جائے. دیکھیے ایک فی الحال ایک نیوی کا بڑا آفیسر جو ہے اسپائی کرتے پکڑا گیا. فی الحال آج ہی کی بات ہے. بات یہ ہے کہ سرکار کی جانب سے، مودی جی کی جانب سے، اور جتنے ہمارے یعنی قومی قائدین ہیں ان کی جانب سے آپریشن سندور کے حوالے سے پورے دم خم کے ساتھ اور پورے اسی جو ہے یعنی الحاص کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ، یعنی ہر کوئی ایسا بیان نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں اس کا ذکر نہ ہو. پورے شد و مت کے ساتھ جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. بلکہ جو اعلان کیا گیا کہ 9 جون کو، جس کو لے کر کانگریس کی جانب سے کافی جو ہے یعنی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، وہ یہ اعلان کیا گیا کہ 9 جون کو باضابطہ طور پر سندور جو ہے تقسیم کروایا جائے گا. تو کانگریس یہ سوال کر رہی ہے کہ سندور کون لائے گا، کس کو دے گا؟ یہ تو مہیلاؤں کا اپمان ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ناظرین، بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بہرحال اس وقت یہ ضرور کہا جا رہا ہے، میں ماجد صاحب سے بھی ضرور یہ کہوں گا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کسی کے بیان میں کوئی کانٹرڈکشن ہو، تضاد ہو جائے، کوئی بات میل نہ کھاتی ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہو، خود سرکار کی جانب سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو سوالات کیے جا رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو ایک ہی جواب اس کا مل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ آپریشن جاری ہے. پردھان منتری نے چاہے وہ کل کا بیان ہو، گزشتہ روز کا، یا پھر اس سے پہلے کا، یا پھر آج کا، یا پھر ہمارے وزیر دفاع کی بات کریں، تو سبھی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، ایک جواب یہ مل رہا ہے کہ آپریشن جاری ہے، آپریشن ختم نہیں ہوا ہے. تو آپریشن جاری ہے سے مراد یہ ہے کہ صورتحال اب بھی ہم جو ہے نازک حالات سے دوچار ہیں. یعنی دیش پر اب بھی جو ہے وہ چیلنجز برقرار ہیں دہشت گردی کے. تو ایسے ماحول میں سوالات نہ کیے جائیں، سوالات نہ اٹھائے جائیں، صرف سرکار کا ساتھ دیا جائے بغیر منہ کھولے. جی بھائی صاحب، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپریشن جاری ہے. وہ آپریشن جو 7 مئی سے 10 مئی کے درمیان تھا وہ ہماری بہادر فوج کا آپریشن تھا. 10 مئی کے بعد سے سیاسی آپریشن سندور چل رہا ہے نا. دیکھ رہے ہیں نا، ہر دن آپ کی جو ہے ریلیاں ہو رہی ہیں، ہر دن جلسے ہو رہے ہیں. اور وہ ترنگا کیا ہے، کون سی یاترا ہے ان کی، ترنگا یاترا نے ہر دن نکالی جا رہی ہے. ہم نے جیتی. ارے کہاں جیتے بھائی؟ ابھی آپ ہمارا جو ہے چیف آف ڈیفنس اسٹاف ایڈمٹ کر چکے ہیں. کہاں جیتے؟ کون جیتا؟ نہیں بھائی صاحب، جیت ہار کی تو بات نہیں بات نہیں بتا رہا ہوں. یہ جو ترنگا یاترا جو نکالی جا رہی ہے، یہ آپریشن سندور کی یعنی سیاسی پر بھائی ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے، وہ بنا دیا. بالکل بنا رہے نا. علی گڑھ میں بنائے، منگلور میں بنائے، یہ چیزیں بنائیں، اوکھلا میں بنائے، گجرات میں بنائے، یہ تو چل رہے ہیں.
ऑपरेशन सिंदूर इंटरनल चल रहा है भाई, ऑपरेशन सिंदूर इंटर चल रहा है। वो तो रैलीज में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि देश ने किस तरह से काम किया है दहशतगर्दी के खिलाफ। देखिए आप समझने की लोगों को कोशिश बताएंगे भी की, तो नहीं जरूरी है ना, नहीं, फिर नहीं बताइए स्ट्राइक क्या हो रहा, कौन सी दहशतगर्दी, स्ट्राइक तो क्या वो चार दहशत सरहद पर हमारी नहीं, अफवाज तैनात है, वो नहीं वो हर चार तरह के चैलेंज को जो देखिए है- मेरी बात सुनिए, जी। वो चार दरिंदे जी 22 अप्रैल को जिन्होंने हमारे मासूम हमारे जवानों को, मतलब जो भी थे हमारे जो बेकसूर लोग थे, सैयाह लोग हाँ, थे, जी हाँ। उनको हलाक किया, क्या उनको उनकी तो खाली तस्वीर दी आपने, वो कहाँ गए, जमीन खा गई, आसमान निगल लिया, उनको क्या हुआ? हो सकता है बता दिया जाएगा कि वो 100 जो मारे गए हैं उसमें वो भी शामिल थे। नहीं नहीं, मतलब तो हो ये सकता है ना, मतलब ऐसा देखिए, आप ये सोच रहे हैं तो ऐसा भी तो सोचिए। इनके मुताबिक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वो ऑपरेशन सिंदूर जो 3 दिन का था वो फौज का ऑपरेशन था। उसके बाद हम सियासी ऑपरेशन, कहीं तिरंगा रैली, कहीं हमारी रैलियां, अरे क्या रैलियां, आपने पहली मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग, जो पहली मीटिंग थी उससे गायब हो गए आप। आपकी यानी आपकी जो नेशनल जो आपकी यानी जो देशभक्ति है वो किधर चली गई थी? बिहार में जाके आपने हंसते हुए नीतीश कुमार के साथ, देखिए तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए, आप उसकी निकाल के देखिए, गूगल में पड़े हुए हैं, वो हंसते हुए बड़ा वो कर रहे हैं। और आप देखिए ये हमारे अरकान पार्लियामेंट जो अपोजिशन के हैं, उन्होंने अपने सियासी इख्तलाफात को बालाए ताख रख के मुल्क की इज्जत के लिए, मुल्क की अजमत के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जाकर मुहिम चलाई। और उन अपोजिशन अरकान पर अब शुरू हो गए आप इंटरनली, वो लोग जाके हिंदुस्तान की तायद कर रहे हैं। और आप हिंदुस्तान के अंदर 2 दिन पहले जी वेस्ट बंगाल में क्या किया इन्होंने? अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी की पार्टी का है, उनका रिश्तेदार भी है, उन्होंने क्या तकरीर की देखिए आप। और वहीं आके ममता बनर्जी को आप लान तान क्या क्या नहीं करते उसको। खैर ठीक है, वो भी कोई खामोश बैठने वाली नहीं है। उसके अलावा शशि थरूर, ठीक है, कांग्रेस का चेहरा जरूर है इस वक्त, तो ठीक है, अभी वो कब मिलेगा नहीं मिलेगा बीजेपी वो अलग सवाल है। उसकी पार्टी पर इल्जाम आप, सुप्रिया सोले उसने की, कन्नी मूजी डीएमके के खिलाफ आप। और अब देख रहा हूं आज से शुरू हो गई, असदुद्दीन ओवैसी ने लीड रोल अदा किया। बीजेपी के लोग इंटरव्यू में कर रहे हैं, वो तो खैर मुल्क के बाहर करे, अब आने के बाद देखेंगे कहते। क्या देखते रहे, तुम्हारे सामने अगर दिल भी काट के दे देंगे ना, तुम्हारा संभलने वाला नहीं है। तुम झूठे लोग हैं, तुम मुल्क के गद्दार लोग हैं, जो मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दा माहौल। अब कितने केसेस हुए देखिए आप, अलीगढ़ का मामला, अलीगढ़ में जो लोग मरे हो चुके हैं उन पर एफआईआर बरकरार है, जबकि सब चीज साबित हो चुकी है कि इनके खिलाफ अत्याचार हुआ, ये गोश्त गाय का नहीं था, सब सरकारी एजेंसियों ने दिया, उनके खिलाफ एफआईआर को बरकरार करने की क्या जरूरत थी? नहीं वो एफआईआर रहेगा बराबर कर, कैसा रहता जी। तो ये लोग सुधरने वाले नहीं है। मंगलूर में क्या हो रहा है देखिए, मंगलूर में पूरा नाच हो रहा, खून का नाच किया जा रहा कर्नाटक, साउथ कर्नाटक में। तो ये सुधरने वाले लोग नहीं है, आप इनसे मुल्क बचने वाला नहीं है। ये लोग ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आप गली गली फिर के इन्होंने तकरीरें कर रहे हैं, औरतों को साड़ियाँ बांट रहे हैं, सिंदूर वाले लाल रंग की साड़ियाँ बांट रहे हैं। और आप जो बोले, अभी मैं देख रहा था कि इसका जो फीडबैक मिला इनको, तो उससे ये लोग अब पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। कल के दिन तकसीम करने के बाद कल के दिन वापस ले कल के दिन बयान भी आ जाएगा। देखिए आप, कल के दिन बयान आएगा कि नहीं वो सेंटिमेंट्स है, फला है, नहीं इसको हम मौखर कर देते हैं। ये करेंगे ये लोग, ये कहीं के नहीं छोड़ेंगे इस मुल्क को, चूंकि इनके पास सही प्लानिंग नहीं है, इनके पास नीयत सही नहीं है, और ये लोग मुल्क को नहीं बचा सकते। मुल्क को बचाने वाले कौन होंगे वो सुन लीजिए। आज जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी मुल्क के बाहर मुल्क का डिफेंड कर रहे हैं, उनके साथ जो लोग सेकुलर लोग हैं वो डिफेंड कर रहे हैं, यही लोग आज मुल्क को हिफाजत करेंगे और मुल्क को बचाएंगे, वरना इनसे बचने वाला नहीं है मुल्क। ठीक है भाई साहब, बहरहाल जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह के हालात हैं, आम लोग तो यही देख रहे हैं कि बहरहाल उनके दिल छलनी हुए थे। आम लोग की बात नहीं, आम लोग की बात जी आज के अखबारात में, कल के अखबार में आप देखिए, हमारा जो यानी हमारी जो इन्फ्लेशन है, हमारी जो चीज़ें हैं, जो बेरोजगारी है, और हमारा जो पूरे तरीके से पूरा खोखला करके रख दिया इन्होंने। 11 साल में मुल्क की मईशत तबाह हो गई, हालांकि सबसे बड़ा कंज्यूमर हब है हमारा, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है और सब यही हुए। आज इन्होंने खपा के रख दिया मुल्क को पूरी बेरोजगारी तो रैम्पट हो गई, और बेरोजगारी में हमारा जो है 140 है। अंदाजा लगाइए, यानी सोमालिया, अपने दूसरे जो अफ्रीका के मुल्कों हैं उसके साथ हमारा तकाबुल हो रहा है जी। फिर कह रहे हैं कि हमारे अब कौन सी चौथी तीसरी कौन सी इकानमी हो गई, कहाँ से लेके आए इकानमी? जापान का जीडीपी देखिए, जापान का जीडीपी देखिए $13,300 है, और हमारा 280 के करीब है।
جی تم کدھر کمپیئر کر رہے ہیں؟ ہم جاپان کو پیچھے کر دیے. ارے بھائی یقیناً زبان میں پیچھے کریں، ہم عمل میں پیچھے نہیں کرے. یہ بھول جائیے ہماری کوئی تیسری بڑی چوتھی بڑی اکانومی ہو رہی ہے، جاپان کو پیچھے کر دیا. بڑی خبر ہم بھی پڑھے اس دن، ہم بھی تبصرہ کرے، ارے بہت اچھی بات ہے. جب نکال کے ریسرچ کرے، ارے کدھر کا مقابلہ، کدھر کیا ہے کرتے نا، یہ منہ اور مسور کی دال بول کے ایک محاورہ ہے ہمارے پاس. جی تو ٹھیک ہے، تو یہ حساب ہے ہمارا، یہ منہ اور مسور کی دال والا حساب ہے ہمارا. ٹھیک ہے بھائی صاحب. اسی کے ساتھ یعنی یہ تو بہرحال یہ ہو گیا کہ جو ہے آپریشن کی بات ہو گئی. اب آگے کیا ہوگا، سرحدات کا ہمارا معاملہ ہے اور سرحد پر رہنے والے آگے دیکھیے، میں آگے کے لیے یہ بات ہے، جی آپ فوری نہیں آپ جو ہے پوری قوم کو کانفیڈنس میں لیں. ٹھیک ہے، آپ یعنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، یہ ساری چیزیں رکھیں سامنے اور اپنی غلطی کو تسلیم کریں. سب سے پہلی غلطی جو پہلگام میں آپ نے سیکورٹی نہیں دی، اس کی ذمہ داری کس کی ہے، اس کو نکال کے باہر کریں. ٹھیک ہے، اپنی حکومت میں ویسے یہاں پر یہی کہیں گے کہ جس طرح کی سچویشن یعنی 22 اپریل کو جو واقعہ پیش آیا تھا وہ انتہائی دل کو دہلا دینے والا تھا. ذمہ دار یہی لوگ ہیں صاحب، یہی ذمہ دار ہے. جو واقعہ ہوا اس کو دیش بھول نہیں پایا ہے اور اس حوالے سے لوگوں کے جذبات یہی ہیں کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیسے ہیں اور ان کو کیا پکڑا گیا، کیا مار دیا گیا، اس حوالے سے لوگ جو ہے سوال کر رہے ہیں. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ہمارے سرحدات جو ہے وہ محفوظ ہونی چاہیے. تیسری چیز یہ ہو گئی کہ لوگ جو یعنی بالخصوص اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں، پونچھ کی بات کریں تو بہت نقصانات یعنی وہاں کے لوگوں نے جانی نقصانات بھی ہوئے، ان کے املاک کو بھی نقصانات ہوئے اور وہ سنبھل نہیں پائے ہیں. تو اب جیسے ہی جنگ بندی ہوئی تھی، جس پر خود سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ جنگ بندی کیوں کی گئی، کیونکہ پورا مکمل سبق سکھانا چاہیے تھا اور دہشت گردی اب نہیں ہو سکتی، یہ ایک گارنٹی ہونی چاہیے تھی. اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو یا تو مار گرا کر ان کو پیش کیا جاتا، سامنے لایا جاتا، یا پھر کم از کم ان کو جو ہے پکڑا جاتا. بالخصوص جو سرغنے ہیں، جو ان دہشت گردوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کو کم از کم جو ہے اپنے تحویل میں لینے کی جو ہے کم از کم اگر جنگ بندی کی گئی تھی تو یہ شرط، یہ جو ہے اس شرط پر جو ہے کنڈیشن کی بنیاد پر جنگ بندی کرنی چاہیے تھی. یہ کہا جا رہا ہے سرکار سے. جنگ بندی کے بارے میں نہیں، جنگ بندی کے بارے میں سی ڈی ایس کا بیان دیکھیے آپ. پوری انٹرویو میں سمجھتا ہوں کہ آپ موقع ملا تو پورے انٹرویو ہمارے، خیر وہ کاپی رائٹ ہے نہیں ہے، مجھے آپ کو اس کا علم نہیں ہے جی. لیکن جو کچھ سامنے آیا اس میں انہوں نے جو ہے یہ بات کہی کہ ریالٹی کی بات کی کہ اس میں جو حقیقت یہ ہے کہ ان میں جو ہے ریشنلزم ہوا. ریشنلزم کے معنی بالکل ہم نے عقل مندی کا ثبوت دیا، یعنی ہمارے کاؤنٹر پارٹ سے بات کر کے ہم نے انہوں نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا اور ہم نے بھی بڑا اس کے ساتھ تعاون کیا. یہ عقل مندی کے بجائے کل ہم جو بات کر رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو ہم پیش کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اور جس طریقے سے سوالات کو نکالا گیا. دیکھیے آپ، ٹھیک ہے ہم بھی ایک صحافی ہیں، ہم صحافت کے طالب علم ہیں، لیکن جس انداز سے جو بات نکالی جاتی ہے وہ میٹر کرتی ہے. جی. تو مجھے بڑی وہ ہوئی کہ بھئی ہمارے جو ہے سی ڈی ایس جو ہے بالکل اس طریقے کی بات، اور چھپا نہیں پائی انہوں، بالکل جس طریقے سے ان کو ایک اس میں کارنر کر دیا گیا. وہ ٹھیک ہے انہوں نے نمبر نہیں بتایا ہوگا، نمبر چھوڑیے، نمبر کا بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز ایڈمٹ ضرور ہوئی کہ ہاں ہمارا نقصان ہوا اور ہم نے اس کی بعد میں تلافی کی. ٹھیک ہے برابر، اور جنگ میں نقصان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ون ون سچویشن نہیں ہوتی کبھی. بالکل بالکل. اور پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جو ہم کر نہیں سکتے، جیسے ایئر چیف مارشل انہوں نے کہا کہ جو ہم کر نہیں سکتے وعدے پورے، تو پھر اس کا وعدہ کیوں کریں، مطلب کیوں اس حوالے سے جو ہے لوگوں کو آشواسن دیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، سوالات یہاں پر کھڑی ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی لوگ یعنی جنگ بندی کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی کم از کم اب تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں، تو وہ لوگ جو بے گھر ہو گئے تھے، سرحدات کی میں بات کر رہا ہوں، بالخصوص پونچھ کی بات کر رہا ہوں، جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں، تو اب پھر ان میں ایک قسم کے خدشات پیدا ہو گئے کہ اب کریں تو کیا کریں. کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ سرکار تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپریشن جاری ہے، دہشت گردی کے خلاف آپریشن جاری ہے، ختم نہیں ہوا ہے. تو اب پھر وہ ایک بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیا کس طرح کا مزید کوئی نئی چیز تو نہ ہو جائے. تو ان کو بھی ہم کو جو ہے یہ یقین دلانا ہوگا، یا پھر نہ صرف یقین دلانا ہوگا بلکہ ان کی حفاظت کے لیے بنکرز تو پردھان منتری نے گزشتہ روز ہی کہہ دیا کہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں، یعنی مسلسل بات آ رہی ہے کہ ہم نے تعمیر کیے ہیں، لیکن مزید بنکرز کی ضرورت ہے اگر ایسی صورتحال ہے، آپریشن جاری ہے، بہت سارے معاملات ہیں. بھائی صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک نازک صورتحال ہے. اب بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ سوال نہ کریں، سرکار کے ساتھ کھڑے رہیں. اب سرکار کیا کرتی ہے کرنے دیں. ماجد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے اگر ہم اندر کی بات کریں، اقلیتوں کی بات کریں
اور وقف ترمیمی قانون کی بات کریں تو اب اس ترمیمی قانون کے حوالے سے فیصلہ تو سپریم کورٹ میں محفوظ ہے، لیکن جس طرح کے احتجاج چل رہے ہیں اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو احتجاجی سلسلہ ہے یہ کس مرحلے میں ہے اور کیا امید ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پرسنل لا بورڈ اور دیگر تنظیمیں، حتیٰ کہ سیکولر ہماری جو مختلف جماعتوں کے وہ لوگ بھی تو پٹیشنر ہیں، اس کے ایسا نہیں ہے جی، اور ہماری جو وکالت کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کون ہیں دیکھیے آپ. تو میں اس اقلیتوں کے بارے میں جو بات ہونی ہے اس کے پہلے ایک خبر کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. جی ضرور. آج مجھے ایک خبر ملی، آج آپ بھی چلائے ہوں گے آج، کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر نے کاؤ شیلٹرز کی بات کی ہے، ریویو لیا. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دیکھیے، آپ نے مائنورٹی کا ذکر کیا، اقلیتوں کا ذکر کیا. یہ حکومت دسمبر 2023 میں قائم ہوئی اور اب ہم 2025 میں ختم ہو گیا آج ہمارا، اب جون میں داخل ہونے والے. مائنورٹی افیئرس کا ایک ریویو میٹنگ نہیں ہوا. ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، گاؤں یہ ہم سے اچھی ہے. کاش کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اس ملک میں پیدا ہونا ہو تو گائے بن کر پیدا ہونا ہے، کہ میں پوجا جاتا ہوں، وہ میرا پیشاب پیتے ہیں، میرا جو ہے جو غلاظت جو نکلتی ہے میری، اس کے جو ہے اسے گھر کا لیپا جاتا ہے. کم از کم یہ تو ہوتا تھا. میں انسان بن کر کیوں پیدا ہوا ہوں اس ملک میں؟ میں کبھی سوچ لیتا ہوں اپنے آپ کو. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، آپ مت میں ڈسٹرب مت کریے آپ. یار کم از کم یہ لوگ تو میرا پیشاب پی سکتے تھے نا، اور اس کو ٹانک بنا کے پیتے، اس میں خوبت بناتے پیتے تھے. تو یہ سچویشن آج آ گئی ہے اقلیتوں کی. جہاں تک بات ہے، رہی بات پرسنل لا بورڈ کی، پرسنل لا بورڈ اکیلا ہی نہیں ہے، دیگر تنظیمیں بھی جو ہے اس میں پٹیشن کے لیے قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن پرسنل لا بورڈ کا یہ ہے کہ اس میں تمام مسلمانوں کے جو مکاتب ہیں، مسالک ہیں، جو اسکول آف تھاٹس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے نمائندگی کرتے ہیں اس میں، اور یہ ایک متحدہ فورم ہے. اور یہ اس کا جو پروٹوکول ہے وہ صرف شریعت کے تحفظ سے متعلق، دوسرا نہیں ہے. مسلمانوں میں روز لنچنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، روز تو کام ہے نا، اس پہ بات نہیں کرتے ہیں لوگ. صرف جہاں شریعت کا مسئلہ ہے، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، جہاں شریعت میں کہیں مداخلت کی بات ہو، یہ ضرور اپنی آواز اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے ایک لمبا پروگرام شروع کیا تھا. کہا کہ قانونی جنگ تو اپنی جگہ ہے، اور وہ اب جنگ سپریم کورٹ تک پہنچی ہوئی ہے. اب سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ رکھا ہے، وہ کب رکھے گا کیا ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے. لیکن پرسنل لا بورڈ کی طرف کے جو بھی عرضی ہوئی تھی اس کی بات سنی گئی کورٹ میں، جو بھی دلائل تھے جو دستور کے خلاف ہے. پرسنل لا بورڈ اس سے پہلے شابانو کے کیس میں ہو، لے پالک کے بل کے بارے میں ہو، یعنی گود لینے کے بارے میں ہو، یا طلاق کے بارے میں ہو، یا پھر دیگر جو ایشوز ہیں ہمارے، تو ان ایشوز میں جس میں جو ہے ایودھیا وغیرہ کے جو معاملات ہیں، جو ہمارے وقت کی چیز جو تھی، چاہے متھرا کی عیدگاہ کا معاملہ ہو یا گیان واپی کا جو بھی معاملات آتے ہیں، تو اس میں ایک انہوں نے رخ رکھا تھا کہ شریعت کا رخ، کہ ایک بار وقت جو چیز ہوتی ہے وقت ہو جاتی ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا. تو یہ خیر اس کا موقف رہا. لیکن یہ کبھی بھی انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ دستور بچانے کی بات نہیں کی تھی. اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، اب اس ملک کے دستور کو خطرہ لاحق ہے. ٹھیک ہے، وقت کی بات تو ہے، چونکہ وقت کا جو قانون ہے وہ دستور کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، آپ دیکھیے 4-5 جو آرٹیکلس ہیں ان کے جو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں اس قانون کو، قانون کی جو ہے تضاد کرتے ہیں، وہ اس میں شامل کیے گئے. تو اس لیے پرسنل لا بورڈ نے ایک لمبی 2 مہینے کی لمبی چڑھائی، جو بقرعید سے پہلے یعنی جون تک، کل ختم، پہلی مرحلہ ختم ہوگا. اس کے بعد کیا کرنا ہے، وہ عدالت کا فیصلہ کیا آتا وہ الگ سوال ہے. پھر آگے ان کی عوامی جدوجہد کیا رہے گی. تو کل ان کا جو ہے ایک کلمنیٹنگ پوائنٹ، یعنی پہلا جو پادان ختم ہوتا ہے نا وہ ہے. تو کل یعنی انہوں نے دھرنا جو 1 جون کو جو ہے دھرنے کا جو ہے اعلان کیا، اور یہ کئی علاقوں میں ہونے والا ہے. تو حیدرآباد میں بھی ایک بڑا جو ہے دھرنے کا انہوں نے اہتمام کیا ہے، جس میں تمام مختلف تنظیمیں، مسلمانوں کی تنظیموں کے علاوہ دیگر جو سیکولر جو دستور کے تحفظ کے لیے، چونکہ اب یہ معاملہ وقف اور دستور دو کا ہے. دیکھیے تو دستور ہندوستان کے عوام کی اکثریت یہ دستور کی خلاف ورزی کے خلاف ہے. اور آپ دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر کتنے ہندو ارکان پارلیمنٹ، اب آپ دیکھیے جو ووٹنگ ہوئی، آپ ووٹنگ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کس لیے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ کھڑے تو ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ دستور کی تحفظ کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہمارے ملک کو دستور کو لاحق ہو گیا.
قانون اپنی جگہ ضرور ہے، قانون کی خلاف ورزی، دستور کی خلاف ورزی ہوئی، تو یہ دوہرا معیار ہے، دوہرا چیز ہے. دیکھیے تو اس کے خلاف ہر شہری کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ تقریباً تمام اپوزیشن جماعتیں وہ سارے کے سارے پورے طریقے سے لگے ہوئے. اور آپ دیکھیے ووٹنگ کا جو پیٹرن ہوا پارلیمنٹ میں، آپ تو دیے ہیں اسے، جی جی، اس میں شاید ہی کوئی جو ہے ایک قسم کا جو ہے وہ جھول ہوا ہوگا. جی تقریباً جو 100% تقریباً جو اپوزیشن تھی وہ برابر جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کہ بالکل اس میں تھا کہ یہ خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ دستور کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اس کے خلاف ہیں. تو یہ چیز ہے میں سمجھتا ہوں. تو کل جو ہے حیدرآباد میں ایک بڑا جو ہے دھرنا، یہاں ایک دھرنا چوک ہے ایک عوامی علاقے میں جو، تو وہاں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کل 2 بجے سے 5 بجے تک اس کا جو ہے اعلان یعنی کیا گیا ہے. پرسنل لا بورڈ نے اس کی صدر نے خود اپیل کی ہے. اور یہاں جو مختلف تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہوں، سماجی تنظیمیں ہوں، یا جو بھی ہو، یا NGOs ہوں، پھر جیسا کہ مختلف پروفیشنل جو ہے جیسا کہ وکلا کی ہے، ڈاکٹرز کی ہے، صحافیوں کی ہے، ان تنظیموں کے خواتین کی ہے، انہوں نے بھی اس کی تائید کا اعلان کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس کے ذریعے لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنا ہے کہ آج ہم یہ قانون کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں. اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ دستور کے مغائر ہے. دستور رہے گا تو ملک رہے گا. اب یہ لوگ جو آج اس کو گمران ہیں، یہ دستور کو کچھ ماننے والے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیے آج جو دستوری اداروں کو تباہ کیا گیا، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا دیگر جو بڑی ایجنسیاں ہوں یا ادارے ہوں، حتیٰ کہ عدالتوں تک بھی ان کی پہنچ ہو چکی ہے. غنیمت یہ ہے کہ کچھ ایسے جج صاحبان ہیں جو عدلیہ کی عظمت کو بچا کے رکھنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ ہر طریقے سے عدلیہ پر بھی وارد ہو سکتے ہیں. جی مائی صاحب، آخری سوال، اور غزہ کے مظلوموں کے حوالے سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جنگ بندی کے حوالے سے جو کچھ ابھی معاملہ چل رہا ہے، اور اس میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل پر کیا کتنا بلیو کیا جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو سرگرمیاں اس کی مزید جو چل رہی ہیں مغربی کنارہ کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا آپ سے. جی مائی صاحب. دیکھیے مغربی کنارے میں بھی یہ اب کئی علاقوں میں یہودی بستیوں کو بسانے کی کوشش کر رہا ہے. جی، وہاں بھی ہراسانیاں شروع کر چکا ہے. کافی بڑا علاقہ ہے یہ، ایسا نہیں چھوٹا ہے. غزہ کا علاقہ چھوٹا علاقہ ہے. غزہ کے 70% علاقے میں اب اس کا تسلط ہو چکا ہے. اور جو میں ایک چیز سے بڑا جو ہے میرا دل بھر آیا کہ آج اخبار میں ایک خبر پڑھا کہ لوگ عام طور پر خدا حافظ کہتے ہیں، اللہ حافظ جب بھی کہتے ہیں، جدا ہوتے خود ایک دوسرے سے، کہیں گے ہاں بھائی اللہ آپ امان میں رکھے، جنت میں ملیں گے اپنا. اللہ. یہ کب بولتا ہے انسان کہ میں کسی بھی لمحے میری موت آنے والی ہے؟ ہم موت کے دائرے کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ آپ کسی طبقے میں نہیں سنیں گے. لرز گیا میں یہ ویڈیو دیکھ کر کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اور یہ نہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں بتائے کہ لوگ جب ودا ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، چونکہ ان کے پاس گھر ہے نا، ٹھکانہ ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے فاقہ کشی ہو رہی ہے. ایسی فاقہ کشی جس کی مثال نہیں مل سکتی. آپ ان بچوں کے جو چھوٹے بچے ہیں جو کو دودھ بھی نصیب نہیں ہے، ان کی ہڈیاں دیکھ سکتے ہیں آپ. نکل رہی ہیں ان کی میتوں کے اوپر. جب ان میتیں لگ گئی ہیں، چہرہ تو چھپا دیا جا رہا تھا، وہ بلر کر دیا جا رہا تھا. ان کی جو سینے کی ہڈیاں یا پیٹھ کی ہڈیاں جو دکھائی جا رہی ہیں، وہ ساری گن لے سکتے ہیں آپ. اس حد تک یہ ظالم دنیا. اور تھوڑے دن سے وہ ایک ہوا آ رہی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یورپ سے کچھ آ رہی. ارے کیا یار، آج ہوش آ رہا ہے ان لوگوں کو؟ کتنا عرصہ ہو گیا. دیکھیے 7 اکتوبر 2023 اور آج کچھ مہینوں کے بعد 2 سال ہو جاتے ہیں. جی ہاں. آج ہوش آ رہا کہ نہیں یہ بہت ظلم ہو رہا ہے. اب دکھ رہا ظلم تم کو. اب بھی گنجائش فراہم کی جا رہی ہے، ابھی صرف باتیں کی جا رہی ہیں. صرف باتیں ہیں، کچھ ہونے والا نہیں. نیشن کی جانب سے مطلب نہیں میں دیکھ رہا ہوں فرانس کا، برطانیہ کا، جرمنی کا. ارے یہ تم لوگ تسلی، یہ اس سے تسلی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا مرنا ہمارا مقصد ہے، مریں گے ہر خاص، لیکن سر نہیں جھکائیں گے. یمن کے خلاف فوری حملے کیے جاتے ہیں، افغانستان کے خلاف حملے کیے جاتے ہیں، دیگر عراق کے خلاف، ہر ملک کے خلاف حملے کیے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک فلسطین کے معاملے میں، غزہ کے معاملے میں صرف اور صرف جو ہے باتیں ہو رہی ہیں. یہ تو ہو رہی، ٹھیک ہے، یورپ اور امریکہ کی ہو رہی. جی ہاں. یہ جو نام نہاد اسلامک ملک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو بالکل ان کا یہ تو پوری مددگار ہیں. یہ تو مددگار ہیں ظالموں کے، قاتلوں میں. یہ قتل میں ان کا بھی جو ہے حصہ، ان کا بھی ہاتھ شامل ہے، ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے. پوچھ ہوگی لوگوں کو یہ لوگ کب تک جیں گے؟ جی ہاں. کیا ان کو 1000 سال؟ اسرائیل کی بنیادوں کی ذمہ دار یہی ہیں، اسرائیل کے پروٹیکشن بھی یہی آج کر رہے ہیں، اور آگے کے حوالے سے بھی اسرائیل کے مکمل طور پر محافظ یہ بنے ہوئے ہیں. درحقیقت میں تو یہی کہوں گا کہ
اسرائیل سے بڑے ظالم یہی ہے. جی ظالم ہے, در بالکل حقیقت بالکل. اچھا کیا لگ رہا ہے ابھی آپ کو, مطلب کچھ نہیں دیکھیے, ایک منٹ ہے ہمارے پاس. گزشتہ 3 دنوں میں 2 قسم کی جنگ بندی کی تجاویز امریکہ کی طرف سے آئی, دونوں بھی تجاویز. جی ایک تجویز کو پہلے حماس نے قبول کر لیا, اسرائیل نے انکار کر دیا, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو دوسری تجویز امریکہ نے دی تو اسرائیل نے قبول کر لیا. حماس نے کہا کہ نہیں, تجویز جبھی ہوگی جب اسرائیل کو ایک مملکت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے. اسرائیل جو ہے فلسطین کو ایک مملکت کی حیثیت تسلیم کرے. ساری دنیا تو کئی ممالک تو تسلیم کر چکے فلسطین کو. تو یہ ہماری جو ہے ہماری شرط کا گنجائش ہوگی کہ ہماری جو مملکت فلسطین اس کو اسرائیل تسلیم کر لے اور ساری دنیا بھی تسلیم کر لے, تب یہ بات ہو سکتی ہے. ورنہ ٹھیک ہے, ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں, اس میں کچھ حرج نہیں ہوگا. تو یہ ظالم جو اسرائیل ہے اس میں اس حد تک بربریت ہے کہ اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے, لوگ تو خیر اخبار پڑھتے ہیں, اخبار سے اتنا اندازہ نہیں ہوتا. ویڈیو بھی اس حد تک چھپا کے دیا جا رہا ہے کیونکہ میڈیا انہی کے ہاتھ میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حماس نے کہا کہ بھائی آپ تو مار رہے ہیں, ہم مرنے کے تیار ہیں, بس مارتے جائیے, کب تک ماریں گے, مارتے جائیے, ہم نہیں بھی رہیں گے, اس زمین کی جو ہے خاک پیمند بن کے رہ جائیں گے, بس یہ ہے. لیکن ہم ظالم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. ہم آخری وقت تک ہماری جو بھی ہے, چاہے زبان بھی چلے گی تو آپ کی مزاحمت کریں گے. ہتھیار تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس, ختم ہو چکا ہے, تم لوگ معصوم کو مارتے جا رہے ہیں. تو ہماری شرط یہی رہے گی کہ فلسطین کے جو بھی امن معاہدہ ہوگا اس میں فلسطین کو ایک مسلمہ مملکت کا درجہ ہونا ہے. جی خیر, بہت بہت شکریہ مائی صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.